میرے ساتھ موجود ہیں وقاص اورنگزیب خان اور حسیب اور وقاص. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کور کرتا ہوں، اور ظہیر کیس میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ کیا کچھ رہا کمرہ عدالت میں. صرف میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی یہ خاصی دلچسپ معلومات ہیں وقاص کے پاس بھی اور حسیب کے پاس بھی. اب اس کیس میں سٹی کورٹ کے اندر کون سے ایسی فاش غلطیاں ہیں جو کہ چلان میں کی گئی ہیں اور وہ جان بوجھ کے کی گئی ہیں، کیسے کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے آج کے اس ولاگ میں. میں اس سے پہلے کہ ہم وقاص سے ان غلطیوں پر بات کریں جو کہ اس چلان کے اندر ہیں اور حسیب اس پر بات کریں، لیکن میں آج کی جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے، یہ 3 ٹوٹل آج کانسٹیٹیوشن پٹیشنز لگی تھی، یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں. پھر ہم آپ کو کچھ خاصی دلچسپ قسم کی معلومات آج دینے جا رہے ہیں اس کیس میں کہ یہ کیس اب سٹینڈ کہاں پر کرتا ہے. تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلی یہ ایک درخواست تھی کہ ظہیر کو مبینہ مغویہ سے ملاقات کرنے سے روکا جائے. جو چوتھا تفتیشی افسر ہے ڈی ایس پی سعید رند صاحب، ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ پر ڈی آئی جی کی سطح کے افسر سے دوبارہ اس کیس کی تحقیقات کروائی جائیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پورے کے پورے میٹرز کو دوبارہ سے تحقیقات طلب یہ معاملہ ہے تو لہٰذا نئے سرے سے یہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ جی چونکہ اس سے پہلے جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ بھی خراب ہے، اور چوتھا تفتیشی افسر جو سعید رند صاحب تھے وہ بھی انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا. تو آج عدالت نے مدعی مقدمہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، ڈسمس کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. چونکہ اب کیس میں چلان سبمٹ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے، یعنی کہ متبادل آپ کے پاس جو فورم ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے، آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر معاملے کو دیکھیے. ایک اور بہت ہی اہم درخواست تھی آج، اور وہ درخواست جس کے بارے میں ہم یہ بات بارہا کہہ رہے تھے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس میں غیر معمولی طور پر فعال ہوا ہے، اور غیر معمولی طور پر فعال ہمیں نہ صرف دکھائی دیا ہے بلکہ سب پوری دنیا کو نظر آیا ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، پروسیکیوٹر جنرل وہ اس کیس کے اندر کر کیا رہے ہیں. ہمیں وکاس آف دا ریکارڈ ہمیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ساری کی ساری انفارمیشن مل رہی ہے، کون کہاں سے ملاقات کر رہا ہے، کہاں سے ڈائریکشنز لے رہا ہے، ساری چیزیں پتہ ہیں ہمیں. اور کوئی پوچھے گا، کوئی فورم پہ ہمیں بلائے گا تو ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی رکھ دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے اس کیس کے اندر جو بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تھا تو ہم نے تمام تر تفصیلات پہلے سے بتا دی تھیں. اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل فیض ایچ شاہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت نے تعینات کیا ہے، اور سندھ حکومت کی کچھ کارنرز ہیں جو اس کیس کے اندر ملوث ہیں. آپ کو پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاتون ہے، مرد ہیں، کون ہیں، وزیر ہیں، نہیں ہیں، آپ کے علم میں ہے. آج ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی، ظہیر احمد کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 6 جون 2022 کا ایک آرڈر ہے سندھ ہائی کورٹ کا، جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی ڈی بی ہے، یعنی کہ 2 رکنی بینچ ہے. تو اس بینچ کے بعد جو فیصلہ عدالت نے دیا تھا، اس بینچ نے وہ یہ قرار دیا تھا کہ اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، اغوا کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اب پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ہم یہ بات 10-12 دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ غیر معمولی طور پر سرگرم ہیں، اور یہ بات آج عدالتی فورم ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اور عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ کو توہین عدالت کے نوٹس براہ راست جاری کیے ہیں، اور ان سے 6 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے. ایک تیسری درخواست تھی، وہ ظہیر کی جانب سے تھی کہ جی کیس کو ختم کر دیا جائے، مکمل طور پر کواشمنٹ کر دی جائے، اور یہ کیس اب بنتا نہیں ہے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن موجود ہے. عدالت نے اس درخواست کے اندر یہ کہا ہے کہ چونکہ اب چلان آ گیا ہے، چلان میرٹ پر ہے، نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں جا کر آپ اس ریمیڈی کو اویل کیجئے، اور ہم یہ فورم نہیں سن رہا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو ظہیر کا دعویٰ ہے، ان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ ان کی اہلیہ سے ملاقات کروائی جائے، اس کے خلاف جو مدعی مقدمہ نے درخواست دائر کی تھی، اور آج انہوں نے یہ کہا بھی کہ ملاقات نہ ہونے دی جائے. لیکن جج صاحب نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو فورمز ہیں وہاں جا کر آپ یہ بات کیجئے، اور اس کے بعد سارے کے سارا جو معاملہ ہے وہ
ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھیں. تو آج ان کی 2 اپلیکیشن ان کی ڈسمس ہو گئی ہیں مدعی مقدمہ کی طرف سے, اور ایک جو ہے وہ ظہیر کے وکیل کی طرف سے ڈسمس ہوئی ہے. یعنی کہ اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن جتنی پٹیشنز تھی اس کیس کی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں, سوائے ایک کنٹیمپٹ کی ہے وہ کنٹینیو ہے. اس میں 6 ہفتے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ کو براہ راست توہین عدالت کا نوٹس ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں عدالت میں آئیں گے. اب کل ایک کیس ہے وہ ہے ایم ایل او سے متعلق, جو سیشن جج کی جو آبزرویشن ہے ان کو چیلنج کر رکھا ہے. تو اب کل کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن خاصی دلچسپ قسم کی معلومات چلان سے متعلق آ رہی ہیں. وہ معلومات کیا ہیں؟ وقاص اور حسیب ہمارے درمیان موجود ہیں. وقاص, میں نے سنا ہے آپ نے تحقیقات کی ہیں, قانونی ماہرین سے بھی پوچھا ہے, جو دا ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 اس میں 5 پروویژنز ہیں, 5 سیکشنز اس کے اندر ہیں, 6ٹی سیکشن نہیں ہے بقول آپ کے. تو لیکن اس میں جو چلان کے اندر 375 لگایا گیا ہے, سب سیکشن 6 لگائی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل بلال بھائی شکریہ. میرا اور حسیب کا کل مشترکہ ایک ویلاگ تھا, اور حسیب نے اچھی خاصی ریسرچ کی, اس حوالے سے ہم بیٹھے رہے, اس پر ہم نے دیکھا, ہم ٹٹولتے رہے اس معاملے کو, اور سرکاری وکلا سے بھی پوچھا ہم نے کہ بھئی یہ کوئی نئی سیکشن ہے, کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے. تو اب جا کے پتہ چلا کہ وہ سیکشن ہے ہی نہیں, یعنی 375 بریکٹ میں 6 لکھا ہوا ہے. ایسی کوئی سیکشن نہیں ہے جس کی وضاحت کی جائے کہ یہ دراصل ہے کیا. تو یہ چالان میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا ہے. دیگر چیزوں میں جو اس میں ایک عمر کا بھی کہا گیا ہے کہ عمر جو ہے وہ تقریباً 15 سال, یعنی میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ 15 سے 16 سال, لیکن اس میں چالان میں کہا گیا کہ تقریباً 15 سال عمر ہے. یہ کیوں ہے اس پر تفصیل جو ہے نا حسیب آپ کو بتائیں گے, لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. یہ جو شروع سے ایک چیز معاملہ چل رہا تھا کہ گینگ, اب گینگ سے برآمد کیا ہوا ہے. ایک منٹ جی, بڑے غور سے سنیے گا. وقاص آپ کو بتا رہے ہیں اس کیس کے بارے میں, اول روز سے مدعی مقدمہ اور ان کے جو حامی یوٹیوبر سے وہ یہ گینگ کہہ رہے تھے. تو گینگ سے برآمد کیا ہوا ہے وقاص آپ کو چلان کے اندر جو برآمدگی کا جو سامان ہے, یہ جو مٹیریل ہے, اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں, ذرا وہ سنیے گا. اچھا, یہ جامع تلاشی ہے ملزم غلام مصطفیٰ سے. غلام مصطفیٰ سے جی پرس نکلتا ہے براؤن کلر کا, جس میں اصل شناختی کارڈ موجود ہے, اور نقد رقم 1000 روپے, 2 عدد موبائل فون نوکیا سیاہ بٹن والے, یعنی سادہ موبائل فون, اندر سم موجود ہیں. یہ مال جو مال مقدمہ ہے یہ ضبط ہو چکا ہے. اچھا, دوسرا ان کے ساتھ ہیں اصغر علی, جو یہ دونوں کسٹڈی میں ہیں. اصغر علی سے شناختی کارڈ برآمد ہوتا ہے, اور ان کے جیب سے نکلتے ہیں 200 روپے, صرف 200 روپے, 1 عدد موبائل فون. گینگ یعنی کہ گینگ والے سے 200 روپے نکلے, 200 روپے نکلے, اور موبائل نکلا ان سے بھی نوکیا بٹن والا. گینگ کے پاس گینگ جو ہے وہ نوکیا کا بٹن والا فون استعمال کر رہا تھا. جی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اس چالان کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں, میں حسیب کی طرف جاؤں گا. حسیب اس چیز کو ڈسکرائب کریں گے کہ یہ جو 375(6) ہے اور عمر کا کم تعین کرنا, یہ حسیب اس پر اچھی بحث. حسیب نے پتہ کیا کیا, حسیب نے جیسے یہ سیکشن دیکھی تو حسیب دیکھیں, ہم جو ہے وہ پریکٹیکل لوگ, اس لیے کہ جیسے کیس آتا ہے تو پہلے کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور بغیر اسٹڈی کے ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جتنی پریڈکشنز ہوتی ہیں, بات ہوتی ہیں, تو ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بالکل درست بتا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم جو 2 ہفتے پہلے, 1 ہفتے پہلے, 4 دن پہلے جو بول دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. دیکھیں, ہمارے پاس کوئی غیبی قسم کی مدد نہیں ہوتی, ہمارا تجربہ ہے, اور اس تجربے کی روشنی میں جو ہم آپ کو چیزیں, اور پھر ایتھنٹسٹی ہے. آپ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے دیکھیں, ان کے چہروں کے اوپر آپ کو تناؤ ملے گا, کیونکہ وہ ایک جھوٹ کو دوسرے جھوٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ, اگر وہ ریلیکس موڈ کے اندر ویلاگ بنائیں گے تو وہ جھوٹ نہیں کنٹینیو کر پائیں گے. تو ان کے چہروں کے اوپر تناؤ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور اچھا حسیب, آپ نے رات کو یہ جو ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 یہ سیکشن پڑھی آپ نے گوگل کے اوپر بھی, پھر لائر سے بھی آپ نے کنورسیشن کی, کیا نکلا ہے یہ معاملہ؟ بہت شکریہ بلال بھائی. پی پی سی کا سیکشن ہے 375 جس کو ریپ کا سیکشن کہا جاتا ہے. اچھا, میں نے جو ہے وہ اس کو تفصیل سے پڑھا ہے. اس کے اندر ٹوٹل 5 سب سیکشن ہیں یا 5 پروویژنز ہیں جی, جس میں مختلف جو ہے وہ پروویژنز دی گئی ہیں, جس میں کانسنٹ کی بات ہے, مرضی کے بغیر ہے, دھمکانے کی بات ہے.
لیکن اس کے اندر چھٹا سب سیکشن نہیں ہے جو کہ پولیس نے جو ہے وہ چالان کے اندر سیکشن جو ایڈ کیا ہے 375 سب سیکشن 6 وہ پولیس نے شامل چالان نہیں کیا، یہ تو پی جی صاحب ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ چالان جو ہے وہ سبمٹ ہوتا ہے تو وہ پولیس کی جانب سے ہوتا ہے. تو اگر پروسیکیوشن نے اس میں سیکشن ایڈ بھی کیے ہیں تو اس کے باوجود بھی کہا تو یہ پولیس کی جانب سے. اچھا 375 سب سیکشن 6 جو ہے وہ تو موجود نہیں ہے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ شاید اس کے اندر جو ہے وہ سب سیکشن 5 لکھا اور یہ ٹائپو ایرر ہو، ہم نے یہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ ایک پاسبلٹی کے طور پہ کنسیڈر کیا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو تفتیشی افسر اور پروسیکیوشن ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ پلاننگ کے تحت اور جو ریپ کے سیکشن کو ایک پروویژن ایڈ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اوپر جو مبینہ مغویہ ہیں زہیر کی اہلیہ، ان کی عمر کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ نیئر ٹو 15، جبکہ جو دو میڈیکل معائنے ہوئے دونوں کے اندر جو ہے وہ عمر ایک میں جو ہے وہ پہلے جو تھی وہ 16 سے 17 سال تھی اور دوسری جو ایج کی عمر تھی 15 سے 16 نیئر ٹو 15 تھی. لیکن جو نیئر ٹو 15 لکھا ہوا ہے اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ عمر 15 سال سے بھی کم ہے. اچھا جو 375 کا سب سیکشن 5 ہے جس کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا پاسبلٹی کے طور پہ، وہ جو ہے وہ انٹرٹین کرتا ہے جب جو مغوی یا مغویہ ہے اس کی عمر 16 سال سے کم ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس سیکشن کے اندر پھر کنسنٹ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، اس میں کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بات نہیں کی جاتی. تو اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ اس سیکشن کو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میڈیکل لیگل معائنہ تو نہیں ہے، بنیاد نہیں تھی جو کہ ضروری ہے، تو اس بنیاد کو فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایج میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی اور اسی حوالے سے سیکشن میں بھی جو ہے وہ ٹائپو ایرر اگر نہیں ہے تو یہ پھر موسٹ پروبیبلی 375 کا سب سیکشن 5 ہوگا. اچھا حسیب یہ بھی تو بتائیں نا، آپ سنا ہے کہ کل بھی ایک اس نوعیت کا کیس آیا تھا، پھر یہ جو فیصلہ آباد کا کیس تھا اس میں بھی غالباً 376 جو ہے وہ لگائی گئی تھی سیکشن ریپ کی اور زنا کی، لیکن اس میں 50,000 کی ضمانت ہو گئی. اور کل پرسوں بھی یہ بکاس ایسا کوئی کیس آیا ہے جس کے اندر یہ سیکشن لگی ہوئی تھی لیکن میڈیکل رپورٹ نہیں تھی، تو اس کے بعد وہ جو ہے معاملہ ختم ہو گیا تھا. وہ کیا کہانی ہے، تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں بلال بھائی، ہم تو یہاں کی اگر بات کریں کراچی کی بات کرتے ہیں، کہیں اور کی نہیں کرتے. کراچی میں ایسے مقدمات روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یا تو بیل ہو جاتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں تو کمپرومائزز ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے اس کو طول دیا جا رہا ہے اور یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ تقریباً درخواستیں جو ہیں وہ عدالت نے یا نپٹا دی یا ریجیکٹ کر دی. اب سٹی کورٹ میں معاملہ جائے گا اور کنسرن کورٹ یعنی جو مقدمہ ختم کرنے سے متعلق درخواست تھی وہ ظاہر کنسرن عدالت میں وہ دائر کی جائے گی. اب میری جو ناقص معلومات ہیں یا میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا چالان کی طرف بلال بھائی اگر آئیں تو اس میں مزید یہ ہے کہ تقریباً 25 کے قریب ملزم جو ہیں ان کے نام ہٹا دیے گئے. اس وقت 10 نامینیٹڈ ملزم ہیں، 2 جیل میں ہیں نکاح خواں اور گواہ، 2 بیل پر ہیں شبیر اور ظہیر، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی 6 جو ہیں وہ اس میں مفروض ظاہر کیے گئے ہیں. اچھا گواہوں کی فہرست جو ہے اس میں 25 گواہ ہیں، 25 میں سے 5 پرائیویٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اس میں جو میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا اس میں سے ڈاکٹرز بھی لیے گئے ہیں، پولیس حکام ہیں، اور جو مجسٹریٹ جن کے سامنے بیان قلم بند کیا گیا تھا لاہور میں وہ بھی گواہوں کی فہرست میں شامل ہیں. اب دفعات اگر آپ دیکھیں تو ایک جو سندھ چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے، جبکہ نکاح یہاں پر نہیں ہوا، نکاح ہوا ہے پنجاب میں. یہ دفعہ ہوگی. باقی جو دفعات ہیں وہ کنیکٹ کریں گی جو مبینہ مغویہ ہیں ان کے بیان سے. اب بیان اگر وہ دیتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کی تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ سب دفعات باقی شادی کے علاوہ جو ہیں وہ تو لاگو ہو سکتے ہیں. لیکن باقی جو دفعات ہیں اگر ایک لڑکی خود کہہ رہی ہے مجھے اغوا ہی نہیں کیا گیا تو وہ ثابت کرنا بہت یعنی پروسیکیوشن کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا، اور ثابت کرنے میں مزید ان کو دشواریاں پیش آئیں گی. اور جو گواہوں کی فہرست اگر دیکھی جائے تو اس طرح یعنی وہ ٹھوس گواہ ہم نے اس فہرست میں نہیں دیکھا. نام ظاہر ہے ہم ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ گواہ ہیں وہ، لیکن ایسا کوئی گواہ ہم نے اس فہرست میں نہیں دیکھا. یا وہ لوگ جو کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ کہتے کہتے تھک گئے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم نے یہ ثابت کر دیا، ہم نے وہ ثابت کر، ان میں سے کسی کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے. ہاں حسیب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے جھوٹ کو بے نقاب، گینگ کو بے نقاب کر دیا، وہ مٹیریل لے کر آ گئے، وہ شواہد لے کر آ گئے، ساری چیزیں آ گئیں. عدالت میں ان کی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کی جا رہی. یہ کیا معاملہ ہے کہ یوٹیوب نے فیصلہ کرنا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے؟ اور اگر عدالت یہ کیس ختم کر دیتی ہے ان کی مرضی کے خلاف
تو یہ تو ان کے خلاف بڑی چیز چلی جائے گی اور لوگ ان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب آپ کے پاس ثبوت تھا تو پھر آپ عدالت کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں بلال بھائی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز تو ابھی سے اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جس کے حق میں بھی ہے، چاہے کبھی بھی آئے، ٹھیک ہے، وہ وہاں تک بات رکے گی نہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ پہ چیلنج ضرور کیا جائے گا، کیونکہ جس لیول تک دونوں فریقین پہنچ چکے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیس یہاں رکے گا نہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک گینگ کا تاثر یوٹیوب کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو گینگ ہے اور لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گینگ سے متعلق نہ پولیس ڈاکیومنٹ میں کچھ ہے، نہ عدالت میں پیش کیے گئے ڈاکیومنٹس کے اندر کہیں گینگ کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ابھی جو فائنل چالان، جو ضمنی چالان آیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ 25 لوگوں کو مقدمے سے خارج کیا گیا ہے۔ جو گینگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی آپ کو میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو فائنل پولیس پروگریس رپورٹ تھی 1 اگست کو جو پیش کی گئی تھی، اس میں سے 2 سیکشنز ختم کیے تھے پولیس نے، جس میں سے ایک ریپ کا سیکشن تھا اور ایک کڈنیپنگ مائنر کا جو سیکشن تھا۔ یہ دونوں سیکشنز جو ہیں وہ اب ضمنی چالان کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ 364A کے جو ہے وہ سیکشن شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، اغوا جو ہے وہ 363 کا جو ہے وہ اس کی سزا 7 سال ہے۔ 364A جو ہے وہ مائنر کا اغوا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 14 سال ہے۔ اس لیے جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں ان کی کوشش یہی تھی کہ 364A کسی طریقے سے مینٹین رہ سکے۔ اچھا، 364A کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1990 کے اندر جو ہے وہ ایک ترمیم آئی تھی، اور اس ترمیم کے بعد یہ سیکشن لاگو کرنے کے لیے عمر کی حد ہے 14 سال۔ 14 سال سے کم عمر بچے کے اغوا کے اوپر ہی یہ جو ہے وہ سیکشن اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پروسیکیوشن نے کیا سوچا، کیونکہ جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی جو ہے وہ 14 پلس تو اور دونوں میڈیکل رپورٹ اگر میڈیکل نکال دیں، آپ دونوں میڈیکلز نکال دیں ان کی رپورٹس، تو نادرہ ریکارڈ بھی لیں تو 14 پلس تو وہ آلریڈی ہے۔ ہاں جی بالکل، لیکن اس وقت میٹر تو یہ کرتا ہے نا کہ جب 2 میڈیکل معائنے ہو چکے ہیں، آسفیکیشن عمر کے تعین کے لیے معائنے ہو چکے ہیں، اور آخری اگر رپورٹ کو بھی اگر آپ ویلڈ کنسیڈر کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ عمر 15 سے 16 سال ہے، 14 سال نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا وقاص، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، اغوا برائے تاوان کو ڈسکس کیا گیا تھا جب مدعی مقدمہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں 10 لاکھ پھر 25 لاکھ روپے ایک میسیج آیا ہے۔ یہ تو بڑا سٹرونگ کیس بن سکتا تھا، یہ تو بہت ہی سٹرونگ کیس ہو سکتا تھا۔ اب تو اگر انہیں میسیج بھی آیا ہوا تھا تو اس کی CDR بھی نکلی ہوگی، وہ میسیج پولیس کے پاس بھی دیا ہوگا، وہ میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ کیس کے اندر جن کے پاس ثبوت ہیں وہ ان کو بھی فراہم کر سکتے تھے، اور وہ یہ ثبوت لے کر عدالت بھی آ سکتے تھے، اور اس کے بعد تو اس کیس نے ٹیررزم ایکٹ کے تحت چلنا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود شواہد کو مٹا رہے ہیں یا جھوٹ کا سہارا لیا انہوں نے؟ یہ بھائی میری اطلاعات کے مطابق تو آپ پر بھی کروڑوں روپے کا الزام لگ گیا کہ آپ نے بھی، میری اطلاعات کے مطابق۔ اچھا معاملہ یہ ہے، اچھا جی، آپ کے سوالات لے رہے ہیں ہم، اور یہ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کمنٹ سیکشن میں، ظہیر کی ملاقات کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ پروسیجر بھی ساری چیزیں ہم بتائیں گے آپ کو۔ بس تھوڑا سا ہم جو کیس کے بارے میں بہت سارے لوگ فکر مند ہیں وہ بنیادی چیزیں آپ کو بتا دیں تو پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنے سوالات کو۔ اچھا بلال بھائی، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، پولیس نے جو پروگریس رپورٹ دی تھی، ہم نے تب بھی یہ تجزیہ دیا تھا کہ یہی تقریباً چالان ہوگا۔ اب پروگریس رپورٹ اگر یہ جو دفعات ہیں یا اگر آپ ہٹا دیں تو وہی پروگریس رپورٹ ہے چالان میں صرف یہ دفعات بڑھا دی گئی ہیں جو کہ پروسیکیوشن کے اسکروٹنی نوٹ کے بعد شامل ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر تھوڑا بھی، کل بھی میں نے اور حسیب نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ پولیس کے پاس اگر ذرہ برابر کچھ ہوتا ہے اس کیس میں وہ ضرور چالان کا حصہ بنا دیتے ہیں، لیکن پولیس کے پاس چونکہ انہوں نے کیس ثابت کرنا آگے جا کر تو کچھ ہے نہیں۔ ہم نے گواہوں کی فہرست میں بھی ٹٹولا کہ شاید ایسا کوئی نام ہمارے پاس آ جائے کہ جنہوں نے معروف یوٹیوبرز یا کوئی بھی ایسا پاکستانی شہری ہو جس کے پاس ثبوت ہوں تو ہم وہ نام دیکھ لیں، ظاہر ہم نہیں کریں گے لیکن ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یار کچھ آ جائے اس کیس میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الزامات ہم پر بھی، لوگ بڑے الزامات، ہمیں بھی گینگ کا حصہ بنایا گیا، آپ پر بھی بڑے بڑے الزامات لگے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں حصہ ہیں، تو گالیاں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، گالیاں ہمیں پڑھی۔ لیکن ہم یہی کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ہمارے خلاف یا ظہیر گینگ کے حوالے سے کوئی شواہد ہیں، کیس چل رہا ہے، آپ اس میں حصہ بنا دیں۔
चालान में ऐसा कुछ भी नहीं है। चालान में वही पूरी स्टोरी बताई गई है, यहाँ से यहाँ तक कि हाई कोर्ट का जो हवाला है वो भी दिया गया। मजिस्ट्रेट ने जो बालाकोट वगैरह जाने, उस इलाकों में जाने की जो वहाँ पर बयान कलम बंद करने के बाद गए, उस बयान का तस्करा भी है। मजिस्ट्रेट खुद इसमें गवाह हैं, जहाँ पर 164 अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी गवाही के लिए तलब किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बातें आपने अपने फोरम पे रखी या हमने रखी या जो हकायक हमारे सामने है, उसके अलावा इस केस में अभी तक कुछ नहीं आ सका। ये अब मेरे तजुर्बे के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को या पुलिस को साबित करना बहुत दुश्वार होगा जो चालान में दफात शामिल की गई हैं, और एक मेडिकल बोर्ड जो है वो ऑलरेडी एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुतनाज़ा हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या इस चालान को सपोर्ट करने के लिए अदालतों में गवाह जो पेश किए जाते हैं वो क्या बयान देते हैं और शवाहिद क्या पेश किए जाते हैं, ये सब चीज़ें इनका इंतजार। अच्छा वकास, मैं हसीब की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि एक ऐसा केस जिसमें 5 साल की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सज़ा मिले, तो वो सेक्शन ऐड करवाकर उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। 14, 15, 20 गवाह नहीं बल्कि 2 गवाह भी हो तो इनफ होते हैं, और आप 5 नहीं तो 4.5 साल की सज़ा दिलवा लेते हैं। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें 5 साल की सज़ा बनती है और आप उसको उम्र कैद और फांसी की सेक्शन लगवा दें ज़बरदस्ती, तो वो केस कहाँ खड़ा होता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिल्कुल फेयर मैं बता रहा हूं आपको कि जो ख़वातीन का इस्तेमाल करके प्रोग्राम करते रहे हैं माजी के अंदर, और पता नहीं किस नौयत की ख़वातीन का इस्तेमाल कैसे कैसे करते रहे माजी के अंदर, और अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के अंदर ख़वातीन का इस्तेमाल उनकी फितरत का भी हिस्सा है। उन्होंने जिन ख़वातीन को पीछे लगाया था वो टेक्स्ट मेरे पास भी आए, सबके पास आए, खुद ज़हीर के पास भी आए, उसकी पूरी की पूरी चैट्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है। वो चाह ये रहे थे कि किसी भी तरीके से ये पता कराएं कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन गैंगस्टर है, उनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है। किसी ने डॉलर्स की ऑफर की, किसी ने बहन बनकर, किसी ने भाई बनकर, किसी ने माँ बनकर, यूरोप से, यूके से, कनाडा से, मतलब मुख्तलिफ ममालिक से खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ों में लड़कियां बनकर उन्होंने ये ट्रैप करने की कोशिश की किसी तरीके से। वो ये चीज़ उगलवा लें कि इसके पीछे कौन कौन लोग मुलव्विस हैं। लेकिन मसला ये है कि जब कोई होगा ही नहीं पीछे तो आप कैसे निकालेंगे कोई चीज़ है जो बिल्कुल फेयर चीज़ थी, वही चीज़ है। ज़हीर के पास जो टेक्स्ट आए, वॉइस मैसेजेस आए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई। लेकिन उसका यही कहना था कि जब भी कोई पूछता था उसके साथ कि तुम्हारे पीछे कौन कौन है, चलो बैंक अकाउंट दो, हम अपनी रकम जमा करा देते हैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उसका आखिर में ये कहना होता था कि मेरे साथ मेरा अल्लाह मौजूद है। ना उसने किसी और थर्ड बंदे का नाम लिया, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, ना किसी चीज का नाम लिया। और यही वजह है कि वो ये ट्रैप माजी के अंदर औरतों का इस्तेमाल, खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किसी सरकारी मुलाजिम को घेरने के लिए, किसी और मामले के लिए करते रहे, और 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 के अंदर ये सारा मामला करने के बाद जो है उनका एक खूबसूरत प्रोग्राम बनता था। लोग जान गए हैं उनकी शख्सियत को, उनके मकरूआ किस्म के चेहरों के, ऐसे लोगों की जो कि इस तरह के मकरूआ कामों के अंदर खवातीन, मासूम खवातीन जिनको 25,000 रुपये जरूरतमंद होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। हसीब, ये जो सबसे अहम सवाल ये है कि अगर 5 साल की सजा वाला केस एन मुमकिन है कि आप वो रेलिवेंट सेक्शन लगा दें तो 4.5 साल की सजा हो जाती है, लेकिन उसी में आप अगर 302 ATA भी लगा दें तो क्या होता है उसका नतीजा, और आपने अपने तजर्बे की रोशनी में क्या देखा है? गैर जरूरी दफात जब लगती हैं केस ना सिर्फ प्रोलॉन्ग होता है बल्कि केस कमजोर भी होता है। ठीक है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने, जैसे इस केस की अगर बात करें, आपने इस केस में प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं 25, 5 उसमें प्राइवेट हैं, बाकी सरकारी मुलाजमीन भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। 25 लोगों के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने हैं और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। ठीक है। किसी भी मरहले पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है, किसी बात में इख्तिलाफ होता है, तो उसका फायदा जो है वो मुल्जिम को जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट वहीं जाता है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपके इल्म में भी होगा, सिंध हाई कोर्ट ने अभी जो है वो एक रेप केस की अपील की थी, उस पे मुल्जिम जो था उसको बरी किया, जिसको सेशन कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी थी। सजाए मौत का मुल्जिम बरी हुआ, और वो किस बुनियाद पर हुआ है कि जो DNA मैच नहीं हुआ, या तो DNA क्या, या तो टेस्ट ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही अर्ज ये है ना कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है ना कि इतना लेट मेडिको लीगल मुआयने से
ڈی این اے ایکسٹریکشن پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈی این اے ایکسٹریکشن پاسبل نہیں ہے تو پھر اس سے کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا چیز آپ جانچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی نقطے کے اوپر جو آپ جتنے مزید سیکشن ایڈ کریں گے, جتنا کیس کو کمپلیکیٹڈ کریں گے, اتنا آپ کا کیس خود کمزور ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ہوگا. اچھا وقاص, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے, آپ یہ کیسے کہیں گے مبینہ مغویہ عدالت نے یہ آ کر کہہ دیتی ہے اور اس کے 164 کے ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا, تو یہ سارے کے سارے گواہ کریں گے کیا اور کہیں گے کیا؟ بلال بھائی یہی بات ہے جو حسیب نے کی, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں صرف چالان پیش کرنا نہیں ہوتا. ہم نے بہت سے ایسے مقدمات دیکھے ابھی بھی, جیسے ہم بات کر لیتے ہیں لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ, دھڑا دھڑ مقدمات ان کے بریت ہو رہی ہے. صرف چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے جس میں ان کو فیور دی جاتی ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی, حالانکہ اس میں پولیس کی جانب سے جو چالان پیش کیے جاتے ہیں اس میں بہت کچھ لکھ دیا جاتا ہے, لیکن وہی پولیس جو کہ تھانے کے ایس ایچ اوز جس میں گواہ ہوتے ہیں یا بہت سارے گواہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عدالت میں ثابت نہیں کر پاتے. اور یہ کیس تو ایسا ہے کہ اس میں تو ہم اب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ ثابت کرنا پروسیکیوشن کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے صرف بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ کیس کو طول دینے کے لیے یہ تمام سیکشنز لگائی ہیں اور اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں, جیسے کچھ سیکشنز کی ہم نے بات سے یہ بھی تو ہے نا ایک معاملہ کہ جیسے کہ مدعی مقدمہ کے ایک وکیل ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کیس کو ہم نے سال 1.5 سال 2 سال لے کے جانا ہے, تو یہ گواہان اتنے لمبے لکھنا, ملزمان اتنے لمبے لکھنا, پھر یہ چلان کی اتنی ساری ڈیٹیلز. اب اگر مثال کے طور پہ 10 صفحے کا چلان ہے اور 10 صفحے کا چلان اگر ضمانت پہ آرگومنٹس ہونے شروع ہو جائیں تو ایک دن میں اندر تو یہ چلان ہی پڑا جائے گا 3 گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر ایک ایک نقطہ جہاں خامیاں دوریاں ساری چیزیں ہوں گی, تضاد ہوگا, وہ ڈسکس ہوگا. یعنی کہ اگر یہ صرف اور صرف اگر چلان کے اوپر آرگومنٹس ہوگا تو چلان کے اوپر 2 مہینے لگ جائیں گے. برابر, اگر آپ 25 گواہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم 1 سال تو اسی میں لے لیں. کیسے ایک گواہ آتا ہے بیان دے گا, اس بیان پر جو ہے جرا ہوگی اور باقی جج صاحب علیحدہ جرا کرے گا. اچھا حسیب, یہ نہیں ممکن کہ یہ سی کلاس کی طرف جائے چلان؟ آپ کو لگتا ہے, مطلب کیا تجربہ کہتا ہے آپ کو کہ سی کلاس کی کوئی اپلیکیشن آئے اور یا اعتراض آئے کہ جی یہ بنتا ہی نہیں اور سی کلاس کر دیا جائے, ایسا کیا آپشن ہوگا؟ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی سی کلاس کی چالان کی پولیس رپورٹ آئی تھی تو اس وقت پروسیکیوشن نے بھی اس رپورٹ کو سپورٹ کیا تھا. ہاں, یہی پروسیکیوشن تھا جو کہتا تھا کہ جو ہے وہ کیس نہیں بنتا, چائلڈ میرج ڈسیزن ایکٹ نہیں لگتا. یار تنخواہیں لیتے ہیں وہ سرکار سے, گاڑیاں کسی کو گاڑی لینی ہوتی ہے, کسی کو تنخواہ لینی پڑتی ہے, کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ڈسٹرکٹ ایٹ سے اٹھا کے دادو بھیج دیں گے. تو یار اگر وہ یہ نہ کرے تو سرکاری ملازم تو پھر یہی کرتا ہے نا, دادو سے بچنے کے لیے عمر کوٹ کند کوٹ میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ پروسیکیوٹر کوئی نہ مانے کے بعد تو یہ تو پھر کیا کرے پروسیکیوٹر؟ سرکاری ملازم ہے, سرکاری ملازم اور چند ایک ہی ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جو قانون ہے قانون, ورنہ تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. سرکاری ملازم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا کہ آپ کی نوکری نہیں جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آپ کیس جو ہے وہ صاحب کو خوش رکھتے ہیں اور آپ کیس ہار بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو آپ کو ہدایت ملی آپ نے عمل کیا نہیں کیا. تو اسی پروسیکیوشن نے سی کلاس چالان پہ اب جو ہے وہ میرا خیال ہے آدھی درجن سیکشنز جو ہے وہ شامل کر دی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سی کلاس پر اگر یہ معاملہ جاتا ہے, کوئی اپلیکیشن آتی ہے, کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ نے جو آج ڈائریکشن بھی یہی دی ہے کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا ہے, اگر کوئی درخواست آتی ہے تو کم سے کم اس کو بھی جو ہے وہ مہینہ 1.5 مہینہ لگنا ہے, کیونکہ آلریڈی سٹی کورٹ کے اندر مختلف درخواستیں زیر سماعت ہیں. چالان کی وجہ سے 2 درخواستیں تھیں جس پر فیصلہ آنا تھا, ملاقات کا اور 164 کا بیان کا, وہ بھی جو ہے وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا. اب جو ہے وہ 20 اگست کو اس پر فیصلہ سنایا جائے گا. تو اگر سی کلاس چالان کی کوئی درخواست آتی ہے تو پھر اس پہ دلائل بھی ہوں گے اور پھر لمبا سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا. اچھا وقاص یہ تھوڑا سا بتا دیں, کمنٹس لیتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں یہ کہا ہے کہ ملاقات اب کیسے ہوگی اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا. اب سندھ ہائی کورٹ نے تو ملاقات روکنے کی جو پٹیشن تھی وہ ڈسمس کر دی ہے کہ آپ جائیں ریمیڈی لے جائیے آپ ٹرائل کورٹ سے. تو اب کیا پروسیجر کیا ہے, تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں میرا بھائی, ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ملاقات کے لیے مجسٹریٹ صاحب کی اجازت لینا لازم تھی. درخواست لگ چکی ہے اور ظہیر کی جانب سے درخواست لگائی گئی ہے. اس درخواست پر ہو سکتا ہے کہ آرڈر ہو جائے 20 تاریخ کو. اگر ہوتا ہے یعنی مجسٹریٹ صاحب الاؤ کرتے ہیں اس درخواست کو تو پھر ڈیٹ کا تعین کیا جائے گا
تاریخ ہو سکتا ہے کہ وہیں پر جہاں پر مبینہ مغویاں رہتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر ان کی ملاقات کرائی جائے. ہو سکتا ہے کیونکہ سیکیورٹی وہاں پر مہیا کی گئی ہے, دونوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹ ہے. اس چالان میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ لڑکی نے وہاں پر درخواست لگائی ہے سیکیورٹی کی لاہور میں, جو کہ ان کے والد صاحب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہاں پر سیکیورٹی کو اور بہت سارے یوٹیوبرز اور خود مدعی مقدمہ کے وکیل ان کی لوکیشن بھی شیئر کر رہے ہیں, ان کے فون نمبر بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ ان کو ان کی لائف کو تھریٹس زیادہ سے زیادہ خطرات پہنچائے جائیں. سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ملاقات کی جہاں تک بات ہے, آپ نے کہا کہ عدالت کی اجازت مشروط ہے, تو کیا مبینہ مغویہ کی رضامندی یا اس کی خواہش عدالتی فیصلے میں شامل ہوگی؟ وہ تو آ گیا ہے حسیب, وہ آ گیا ہے. جو لیٹر گیا تھا میری اطلاع کے مطابق کہ مبینہ مغویہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے پاس ظہیر کی ایک اپلیکیشن آئی ہے جو آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے, تو آپ ایگری ہیں یا نہیں, تو اس پر کنسرن ان کا ضروری ہے. تو وہ کنسرن آ گیا ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں ملاقات ہو سکتی ہے, میں تیار ہوں. میرے سوال کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مختلف یوٹیوبرز کی جانب سے ملاقاتوں کے دعوے کیے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور بڑی کہانیاں سنائی گئی تھی کہ جی ملاقات بھی ہو گئی اور جو ہے وہ اس نے رضامندی کا بھی اظہار کیا اور گھر جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. اوقات میں سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ جی ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جی صرف یہ ایک درخواست پر ہی نہیں ہونا بلکہ رضامندی بھی شامل ہوگی. جی بالکل بلال بھائی, سپریم کورٹ میں جسٹس شہزاد علی شاہ کے ریمارکس ہے کہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے. تو میں نے اور حسیب نے سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر خیر محمد خٹک صاحب کا نام لوں گا, ان سے ہم نے بات کی تھی, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو بھی ہے عمر کا جو بھی عمر ہو اس میں لڑکی کی رضا لازمی ہے. اب وہی چیز سامنے رکھتے ہوئے جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں بلال بھائی کی جو ایفیڈیوٹ وہاں بھیجا گیا, تو لڑکی اگر مثال کے طور پر کسی اور کی طرف سے درخواست آتی ہے اور وہ بھی بھیجی جائے گی, ظاہر ہے سب کا حق ہے, تو وہ لڑکی سے پوچھا جائے گا. لڑکی اگر کہے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر عدالت اس پر آرڈر کرے گی. اگر لڑکی ہی منع کر دے تو عدالت کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں اس پر, تو ظاہر سی بات ہے ان کی اجازت سے مشروط ہوگی ملاقات. یہاں پر اجازت ان سے لی گئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بالکل میں ملنا چاہتی ہوں, ملنا چاہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم جو درخواست ایک اور ہے بلال بھائی, وہ ہے بیان قلم بند کرنے سے متعلق. 164 اگر اس چالان کے بعد, اب ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ چالان ابھی تک درمیان میں ہی لٹکا ہوا ہے, خلا میں ہے. اور یہ خلا میں کیوں آیا ہے, اور ہم نے 2 دن پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مزید جو کیس بنانے کی تیاری تھی اس کو بگاڑنے میں بڑا کردار 375 لگانے کے بعد ہوا ہے. بالکل, اب یہ 1-2 دن میں شاید اس کا تعین ہو جائے گا کہ کون سی عدالت میں چالان جانا ہے. چالان جائے گا کسی عدالت میں, وہ عدالت خود اب اسکروٹنی کرے گی چالان کا. پہلے پروسیکیوشن نے تو کر لی, لیکن عدالت پہلے چالان کو دیکھے گی, اور عدالت کو اگر لگا کچھ اس میں مسائل ہیں, کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں یا کچھ چیزیں اس سے ہٹانی ہیں, تو عدالت اس کا اختیار رکھتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا چالان ایکسیپٹ کر لیا جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ پورا کا پورا چالان اڑا دیا جائے, لیکن چالان ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں باقی کیس جو ہے پراپرلی چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر بیان قلم بند ہوتا ہے 164 کا, تو وہ ایک بہت بڑا اثر اس کیس میں ڈالے گا. جو بھی بیان ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا بیان دیں گی, لیکن پولیس نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اور جو چالان میں ذکر کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ ظہیر کا بیان چینج ہوا ہے جو پہلے دن تھا, نہ ہی مبینہ مغویہ کا بیان ابھی تبدیل ہوا ہے. وہی بیان جو پہلے دن دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے کٹہرے میں, وہی بیان ابھی تک. اچھا, یہ حسیب یہ بتائیں کہ ایسا ممکن ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی, خود انڈینز بھی, مسکان ہیں, بہت سارے لوگ یوٹیوبرز ہیں جو کنٹینیو لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہیں, اور دونوں طرف کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف کے لوگ بھی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 5-6 دن, 1 ہفتے 2 ہفتے کی ایڈجرنمنٹ کے بجائے ڈے ٹو ڈے چلے, اور ایک کورٹ جو ہے وہ اس کو 1 ہفتے 10 دن کے اندر نپٹا لے. یہ کوئی پاسبلٹی ہیں ایسے آپ کی نظر میں, یا پھر یہ گیا 4-6 مہینے کے لیے؟ اگر اس کیس میں جو اتنی درخواستیں نہیں آئی ہوتی تو وہ کیس بڑا سمپل ہوتا, سمپل طریقے سے کیس کورٹ میں چلتا, اور پھر کورٹ جو ہے وہ پھر اس کے حساب سے اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیٹ بھی جو ہے وہ قریب کی مل جاتی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جب درخواستیں آ جاتی ہیں نا تو پھر مین کیس وہیں سسپینڈ ہو جاتا ہے, اور پھر درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت ہوتی ہے
کیونکہ جب تک وہ درخواستوں پر فیصلہ نہیں آ جاتا اس کا امپیکٹ مین کیس پر پڑنا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ مین کیس وہیں رک جاتا ہے. درخواستوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی مستقل بنیادوں پر درخواستیں چلتی ہیں، ایک بالکل وہ پارٹ ہوتا ہے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ٹائم مانگا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سٹی کورٹ میں اسٹرائک ہو جاتی ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. لیکن درخواستیں جو ہے نا یہ کیس کو مزید کمپلیکیٹ کرتی ہیں اور مزید طویل کر دیتی ہیں. تو اگر یہ کیس آپ نے جلدی ختم کرنا ہے تو اس میں کم سے کم درخواستیں جو درخواستیں دائر ہو چکی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کورٹ میں سیٹل کرنی ہے، کورٹ اس پر احکامات دینے. لیکن کیس کو اگر مزید کمپلیکیٹڈ ہونے سے بچانا ہے تو یہ درخواستیں جو ہیں اس کو روکنا ہوگا. اچھا وقاص، شراب اس صوبے کے اندر شہد بن جاتی ہے اور زیتون تھا نا، زیتون کا تیل اور شہد بن جاتی ہے. اور یہ کیسے بن جاتی ہے؟ وقت کا سب سے طاقتور ترین شخص خود جا کر چھاپا مار کے شراب برآمد کرتا ہے اور اسی سندھ کے اندر وہ شہد بن جاتی ہے. کیا کہیں گے یہ جو چلان ہے یہ بھی کیا ایک شراب کو شہد میں کنورژن نہیں ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، وہ جو شراب کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں اگر وکلا چاہتے تو سابق چیف جسٹس آف پاکستان اس میں گواہ بن سکتے تھے، ان کو نوٹس ہو سکتے تھے، لیکن نہیں چاہ رہے تھے وکلا. اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہو، آپ کے پاس اختیارات ہوں، تو آپ کے خلاف وہ ٹھوس چیزیں سامنے نہیں لائی جاتی. اب اس میں بہرحال میں پروسیکیوشن کا تذکرہ کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے. ان کے حالات آپ دیکھیں، ان پر اگر ٹرانسفر کا پریشر ہوگا، یہاں تک کہ اسٹیشنری کے جو صفحات ہیں بلال بھائی وہ ان کا مہیا نہیں کی جاتے. آپ اگر مختلف ڈیوریشن کے بعد اگر آپ سٹی کورٹ جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا پی ٹی سی ایل کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا، بل نہیں ادا کیا ہوا، آپ کے پاس پین نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہوتی پروسیکیوٹرز کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ کہ ان کرسیاں نہیں ہوتی ان کے پاس. وٹنس کو تیار کرنے کے لیے آپ یقین مانیں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ اس کو برابر میں بٹھا کے وٹنس کو تیار کروا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک قانون ہے، لاکھ سوا لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وکیل 25 لاکھ روپے لے رہا ہوتا ہے. یہ بڑا وکیل صاحب تھے، سرکاری وکیل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، ان کا نام میں نہیں لوں گا، نام نہیں صحیح، وہ یعنی ماڈل کورٹ کے سرکاری وکیل تھے بلال بھی، اور وہ اتنے ایک کیس میں پریشان ہو گئے، یعنی اچھے بندے تھے، کرپٹ نہیں تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے خود کہا کہ میں صبح عدالت آ رہا تھا، جس بس میں آ رہا تھا اسی بس میں وہ جو قتل کا ملزم ہے وہ پیچھے اسی بس میں آ رہا ہے. تو بول رہے اس طرح کے ہمیں گاڑیاں نہیں مہیا کی جا رہی، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے یا جو اسکروٹنی نوٹ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ لکھوائے جاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر طاقتور ہوگا تو اس کے حق میں وہ یہ سارا معاملہ جو ہے رہیں گے. تو یہ پروسیکیوشن کا یہ عالم ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا سب سے پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے، کسی انٹیریئر میں کہیں بھی بھیج دیتے ہیں. ہاں جی، یہ ماضی کے اندر دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں لٹرلی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کو، جس کے نیچے 30-35 کورٹس اور 30-35 پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، اس نے ایک وقت کے پروسیکیوٹر جنرل جیسے کہ فیض ایچ شاہ ہیں، اس طرح کے ایک پروسیکیوٹر تھے، ان کی بات نہیں مانی تو وہ فیملی والی خاتون تھیں، پروسیکیوٹر تھیں، آفیسر تھیں، ان کا تبادلہ کر دیا اندرون سندھ. ان کے بچے اسکول یہاں پڑھتے تھے، ساری چیزیں تھیں، اسکولنگ تھی، ساری چیزیں تھیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہم آپ کو تقریباً کوئی ایک ہفتے سے یہ کہہ رہے تھے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ان کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ہے. دباؤ بھی ایسا ہے کہ وہ کھل کر نظر آ رہا ہے اور آشکار ہو رہا ہے. چلان کے اندر بھی جو چلان پیش ہوا ہے اس میں تفتیشی افسر سعید رند صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ سیکشن جو ڈالی ہے یہ پی جی صاحب کی ڈائریکشن پر اور ڈی پی پی سے ملاقات اور ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا میرے پاس اور نوٹیفیکیشن کا حوالہ بھی دیا ہے. تو چیزیں بہت کھل کر سامنے آ رہی ہیں کس نوعیت کا پریشر ہے. اور ایک اور اہم چیز ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کیے ہیں اور جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جس نے یہ نوٹسز جاری کیے. پروسیکیوٹر نے کوشش کی وہاں پر کہ کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری نہ ہوں، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، اب ہمارے پاس ایک کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ہے اور وہ اپلیکیشن یہ ہے کہ جسٹس محمد جنید غفار صاحب کا 2 رکنی بینچ کا جو آرڈر ہے اس آرڈر کے باوجود جو پروسیکیوٹر ہیں وہ پرسنلی انٹرسٹ لے کر اس کیس کے اندر اپنی غیر معمولی سرگرمیاں کر رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر وہی امیری اور غریبی والا معاملہ ہے، امتیازی سلوک والا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے. چونکہ جو سندھ حکومت کا کچھ بعض حلقہ ہے، بعض لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں
وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کیس کو زیادہ سے زیادہ لنگر آن کیا جائے, اور اس کے بنیادی جو وجہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کیس میں مدعی کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے آرزو فاطمہ کے کیس میں بھی بالکل یہی ٹیکٹکس اختیار کی تھی, اور اس کیس کو 8 مہینے 6 مہینے چلایا تھا, اور اس بچی کو رکھ کر کنفائن کر کے اس کو شیلٹر ہوم میں اس کا بیان چینج کروایا گیا, اور پھر جو کچھ بھی میں اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں, میں اپنے ایک ایک لفظ کے اوپر آج بھی قائم ہوں. یہ وہی کی وہی ایکسرسائز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح آرزو فاطمہ کیس کو ہینڈل کیا گیا تھا, یہ کیس اس طرح نہیں ہو سکتا. اس میں تو میں ابھی ہیش ٹیگ چیک کر رہا تھا تو کوئی 27,000 قسم کی ویڈیوز ہیں, 27,000 ویڈیوز ہیں. تو اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہو تو یہ میٹر دبنے والا نہیں ہے. بھلے سے وہ اس طرف کے لوگ ہوں یا اس طرف کے لوگ ہوں, کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ویڈیو بناتا رہے گا اور حقائق آپ کو بتاتا رہے گا. تو میری یہ التجا ہے ایک تو ان لوگوں سے جن کے پاس شواہد ہیں, خدارہ وہ ٹرائل کورٹ میں جائیں, وہ شواہد پیش کریں, بھلے سے وہ اغوا برائے تاوان کے ٹیکس سے متعلق ہوں یا کوئی گینگ کے بارے میں ان کے پاس شواہد ہوں, تو وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر دعوے نہ کریں. براہ کرم وہ فوری طور پر کراچی آئیں, اگر کراچی سے تعلق ہے تو عدالت جائیں اور اپنے تمام تر شواہد عدالت کے سامنے رکھیں, سرخرو ہوں اور عدالت کے اندر ان کا نام لکھا جائے. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا کہ اگر ججمنٹ کے اندر ان کا نام آ گیا اور انہوں نے کوئی ایسے ایویڈنس دیے جس کی وجہ سے ظہیر کو واقعی سزائے موت یا پھانسی ہو جاتی ہے, تو یہ بہت بڑا تاریخ کے اندر ایک کیس رپورٹ ہونے جا رہا ہوگا. تو ایسے میں تو ان کو یہ ساری چیز کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سراسر جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور اپنی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کی رسی, اگر ابھی اللہ تعالیٰ نے رسی کو دراز کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو نہیں دیکھ رہا. ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچے گا تو ان کے پاؤں کے تلے سے زمین جو ہے وہ نکلے گی. تو یہ جو آج جو تفصیلات تھیں وہ بھی ہم نے شیئر کی ہیں, جو آپ کے سوالات تھے وہ بھی شیئر کیے ہیں. محمد وقاص اورنگزیب اور حسیب کہ ہم انتہائی مشکور ہیں, انہوں نے ٹائم نکالا ہے لائیو سیشن کے لیے. آپ کے مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو براہ کرم آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ہم تو ان کمنٹس کو بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے جو کہ بلو دا بیلٹ جا کر ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے کہ ہر شخص کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہر شخص کا ایجوکیشنل بھی بیک گراؤنڈ ہے, فیملی وائز بھی ہے. جو شخص جس طرح بات کرتا ہے وہ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا. تو ایسے لوگوں کو منع نہ کریں آپ. میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, آئیں جی کرتے رہیں, آپ اپنی نقطہ نظر بیان کریں, ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. ہمارے مخالفین بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے مہذبانہ طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ان سے جو ہے وہ کوئی تکرار نہیں کی. رائے تو ہے نا, ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, ہماری کسی بھی معاملے پہ الگ الگ رائے ہو سکتی ہے, نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے, شواہد یا سوچنے کا دیکھنے کا جو نقطہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بات ڈے 1 سے کہی تھی کہ یہ کیس ڈی ٹریک اس وقت ہونا شروع ہو گیا تھا جب اس میں گینگ کا سہارا لیا گیا, گینگ کا نام استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ نے دیکھا آج تک وہ کیس جو ہے وہ مزید صحیح ہونے کے بجائے جو ہے وہ ڈی ٹریک کی طرف جا رہا ہے. اور یہ 375 کی سب سیکشن جو 6 لگائی ہے, حسیب نے بتایا ہے کہ یہ سیکشن موجود ہی نہیں ہے سرے سے اس قانون کے اندر. لیکن کمال ہے جی پروسیکیوشن کا دباؤ بھی ایسا حسیب کہ وہ سیکشن لگا دی ہے جو سیکشن پریویل نہیں کرتی, جو لا کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. این ممکن ہے کل ان کو خیال آئے اور وہ یہ کہیں گے ٹائپنگ ایرر ہے اور پھر اس کو یہ ٹائپنگ ایرر کر کے تبدیل کروائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ چلان میں اتنی خامیاں ہیں, اتنی خامیاں ہیں کہ اگر پروسیکیوشن پر دباؤ نہ ہو تو یہ پروسیکیوشن خود اس چلان کو سی کلاس قرار دے سکتی تھی. لیکن دباؤ ہے, نوکریاں کرنی ہیں, لاکھ سوا لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے, ایک گریڈ بڑھانے کے لیے پروسیکیوٹر کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے مقابلے میں جو وکیل کھڑا ہوتا ہے وہ 25 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے, 15 لاکھ روپے, ایک طرف احساس محرومی ہوتی ہے, ایک طرف گھر چلانا ہوتا ہے, دوسری طرف اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر دادو کے اندر ہو جائے گا, عمر کوٹ میں ہو جائے گا, لاڑکانہ میں ہو جائے گا, وہ فیملی یہاں چلا رہا ہوتا. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو سب چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو آج کے لائیو سیشن کے اندر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا اس کیس کو اور اس کیس کے فیوچر کو. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو شروع سے اس کو پلیز ذرا دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو ایک نئے لائیو سیشن اور ویلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.